سوال یہ ہے کہ انتخابات میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے اور وہ برسر اقتدار کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ جب کبھی وقت آن پڑے تو یہ عوام اپنے اموال کی امانتیں ان کے سوا کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتے۔ مسئلے کا جائزہ لیا جائے تو اس کی وجوہات بے شمار دکھائی دیتی ہیں۔ اول یہ کہ ہر جماعت کا بنیادی فلسفہ ہی معاشرے سے مخاصمت کا ہے۔ ان کی تقریر و تحریر میں اس کا اظہار نمایاں طور پر کیا جاتا ہے کہ معاشرے کا بنیادی مسئلہ بے دینی ہے۔ اس بنیادی موقف کی وجہ سے مذہبی سیاسی جماعتوں کا مسلم معاشرے اور عام مسلمان سے تعلق مخاصمانہ ہو جاتا ہے، جو عوام کو مذہبی قیادت سے پہلے ہی مرحلے میں الگ کر دیتا ہے۔ پھر ووٹ کی توقع کیسی؟ مذہبی جماعتیں بنیادی طور پر صرف عقیدے اور شناخت کی سیاست میں ید طولہ رکھتی ہیں۔ معاشرے کی بنیادی ضروریات جن میں امن و امان، معیشت، جدید تعلیم، صحت، صفائی سمیت کسی بھی ایسے مسئلے پر ان کا کوئی کردار ہی نہیں جس سے جدید دور کی معاشرت کو واسطہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی بنیادی اہمیت امن و امان اور پیٹ کی بھوک کی ہے۔ اللہ رب العزت جب قریش مکہ سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کا جواز انہی دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ قریش میں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ انسانوں کو روٹی عطا کرنے اور امن دیے بغیر تو اللہ اپنی عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا، جبکہ ہماری دینی جماعتیں اقتدار مانگتی ہیں، جو کہ ناممکن امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست مدینہ میں اولین اہمیت امن اور معیشت کی رہی ہے۔ اسلامی ریاست کے ماڈل کے طور پر حضرت عمر کی حکومت کو پیش کیا جاتا ہے، جس کا بنیادی وصف ہی فلاحی انسانیت ہے۔ مذہب کا جس کا ثبوت یہ ہے کہ یورپی ممالک نے اپنے فلاحی قوانین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے اور فلاحی معاشرے تشکیل دے ڈالے، جبکہ ہماری مروجہ دینی جماعتوں کے ہاں یہ دونوں معاملات ان کے عمل اور سیاست کی کسی فہرست میں موجود ہی نہیں۔ اس لیے جب یہ انسان کی بنیادی ضرورت کی بات ہی نہیں کریں گے تو وہ انہیں ووٹ دے کر برسر اقتدار کیوں لائیں گے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ کم و بیش مسلم دنیا کی ہر دینی جماعت کے نفاذ اسلام کے مطالبہ کی کل متاع اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت سے ثابت ہے کہ قحط کے دور میں چوری کی شرعی سزا پر عمل روک دیا گیا، مطلب کہ پہلے روٹی پھر سزا۔ ہم آغاز ہی ہاتھ کاٹنے سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے پیٹ بھرنا ہمارے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں۔ یوں ہمارا مطالبہ تانگے کو گھوڑے سے آگے باندھنے جیسی بات ہے۔ اسی طرح دینی جماعتوں کا فکری تضاد بھی عوام کو ان سے دور رکھنے کا سبب ہے۔ ہر ملک میں موجود مذہبی سیاسی جماعتیں جمہوری عمل میں پوری شدت سے شریک بھی ہوتی ہیں اور اسی جمہوری عمل کے ذریعے سے اقتدار بھی چاہتی ہیں، لیکن اعلانیہ طور پر انہی جمہوری تصورات کو غیر مذہبی بلکہ کفر قرار دے کر ان کے خلاف پوری تندہی سے کام بھی کرتی ہیں۔ پورے معاشرے کو کھل کر لا دین، مذہب بیزار اور نامعلوم کیا کیا کہا جاتا ہے، اور پھر انہی لا دین اور گمراہ قرار دیے گئے لوگوں سے ووٹ بھی مانگا جاتا ہے، جس کا رد عمل یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری دینی جماعتیں معاشرے کے مسائل سے غیر متعلق ہیں، اس طرح ووٹر بھی ان سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور ان کو ووٹ دینا پسند کرتا ہے جو اس کے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، اسے دھتکارا ہوا انسان قرار نہیں دیتے۔ مذہبی جماعتوں کی مطالباتی سیاست نے انہیں پریشر گروپس کی حیثیت دے دی، جن کا مقصد ریاست اور قائم سیاسی حکومت کو مسلسل دباؤ میں رکھ کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنا ہے۔ مذہبی جماعتوں کی مستقل احتجاجی کارکردگی کی وجہ سے معاشرے کا پورا سیاسی عمل غیر متوازن ہو کر رہ گیا ہے اور قومی سیاسی مقاصد نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ مذہبی سیاست کا سب سے زیادہ نقصان مذہب کو پہنچا۔ مذہب ایمان اور عقیدہ اساسی چیز ہے۔ ایمان ایک ذاتی چیز ہے اور عقیدہ علم کا موضوع ہے، سیاست کا نہیں۔ چونکہ انسان کی مذہبی شناخت سے کچھ سماجی اور معاشی پہلو جڑے ہوئے ہیں، اس لیے عقیدے کا ایک پہلو قانونی بھی ہے، لیکن مذہبی سیاست نے عقیدے کو پبلک اور میڈیائی چیز بنا دیا ہے۔ مذہبی سیاست کی وجہ سے عقیدے کے معاملے میں لوگوں کو مطمئن کرنا اور ان کی خیر سگالی حاصل کرنا اب زیادہ اہم ہے۔ عقیدہ عبد و معبود کے جس تعلق کا بیان ہے اب وہ زیادہ اہم نہیں رہا۔ مذہبی سیاست کی وجہ سے عقیدے کے بارے میں مذہبی سیاسی قوتوں کے سامنے جواب دہی کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔
اس تبدیلی کی وجہ سے عقیدے کی نوعیت سیاسی اور سیکولر ہو گئی ہے اور اس کی مذہبی حیثیت تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اس تناظر میں مذہبی سیاسی جماعتوں نے معاشروں کی سیکولرائزیشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سورہ قریش کی تشریح کو ہی دیکھا جائے تو انسانی معاشرہ سرمایہ اور امن و امان کے گرد گھومتا ہے، باقی سب اس کی تشریحات اور تعویلات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مقبول سیاسی پارٹی کے ایجنڈے میں معاشی خوشحالی اور قیام امن کی پالیسی کی اہمیت مرکزی ہوتی ہے، جبکہ معروف مذہبی سیاسی جماعتوں کی سیاسی جدوجہد اور فکر کو ان دونوں اساسی معاملات سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یعنی جو چیزیں مذہبی فکر کا موضوع تھی ان پر سیاست ہونے لگی، اور جو مذہبی سیاسی عمل کا موضوع تھی ان کو مطلق فراموش کر دیا گیا۔ اس سے دینی روایت اور دینی عمل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور سیکولرزم کی قوتوں کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مروج جدید معنوں میں مذہبی سیاسی جماعتیں ہونا ہی کوالیفائی نہیں کرتی۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ بات معلوم نہیں، جبکہ ایک عام آدمی کو یہ بات معلوم ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملتے۔ مذہبی سیاست نے دینی فکر اور اعمال صالحہ کے لیے معاشرے میں موجود گنجائش کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ان دینی جماعتوں کو درست ماننے اور ان کے اجتماعات اور جلسوں میں شریک ہونے والے بھی انہیں ووٹ دینے سے گریزاں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ دینی جماعتوں کو ووٹ نہ ملنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان جماعتوں کو کسی بیرونی دشمن کی کبھی ضرورت نہیں رہی، خود ان کے ہم مسلک و ہم مشرب ان کی مخالفت کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کا ایک اور مشترکہ المیہ اتحاد اور قیادت کا فقدان ہے۔ ان کے پاس ایسا کوئی زمانے کا سرد و گرم چشیدہ قائد اب نہیں رہا جو ان کے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انہیں آپس کی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو عظیم تر قومی مفاد پر قربان کرنے کے لیے آمادہ کر سکے، جس کی وجہ سے خود روح کھمبیوں کی طرح اتحاد پر اتحاد اور جماعتوں پر جماعتیں تو بنتی جا رہی ہیں، لیکن اس کا فائدہ دینی کاز کی بجائے ذاتی مفاد تک محدود ہوتا ہے۔ دینی لیڈران کرام اب تک ذاتیات کے خول سے ہی نہیں نکل پائے۔ المیہ تو یہ بھی ہے کہ ہر دینی جماعت فکری مخمصے میں اس طرح الجھی ہوئی ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ سیکولر جماعتیں باطل ہیں، ان کو ووٹ دینا ہی درست نہیں، جبکہ ہر دینی جماعت انہی سیکولر جماعتوں میں سے کسی نہ کسی کا دم چھلا بنی ہوئی ہے اور انہی کی قیادت کو تسلیم کرتی ہے، لہذا عوام انہیں ووٹ دے بھی دیں تو اس کا فائدہ کسی نہ کسی سیکولر جماعت کو ہی ملنے لگا۔ ایسی صورت میں عوام کیوں نہ براہ راست ہی اپنا ووٹ اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو دیں، کم از کم وہ ان کے مسائل کے حل یا مشکلات کے تدارک میں معاون تو ہوں گے۔ عمومی مزاج یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے منتخب ارکان اپنے حلقے میں مسائل حل کرنے اور وہاں ترقیاتی کام کرنے میں عمومی طور پر وہ دلچسپی نہیں لیتے جو دوسری جماعتوں کے ارکان لیتے ہیں۔ ایم اے کی سابقہ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی کا منصفانہ جائزہ لیجئے تو آپ کو ہماری بات کی صداقت کا یقین ہو جائے گا۔ یا اگر آپ کے حلقے سے کسی دینی جماعت کا نمائندہ منتخب ہوا ہے تو اس کی کارکردگی کا دوسرے حلقوں کے اراکین کی کارکردگی سے موازنہ کر لیجئے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اس کی ایک وجہ فنڈز کی عدم دستیابی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود سستی و غفلت کا عنصر غالب ہے۔